فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا جو جھوٹ گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن کے بارے میں۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان کریں کفار میں کہ اللہ جو رزق نازل کریں تو تم اس رزق سے اپنی مرضی سے حلال اور حرام بنا لیتے ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ حلال اور حرام کرنا تو اللہ کا حق ہے، یہ تو کسی مخلوق کا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ کسی مخلوق، عام مخلوق چھوڑیے، نبیوں کا بھی ذاتی حق یہ نہیں ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دیں۔ یہ اختیار چیزوں کو حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا تو اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے، ہم تمام مخلوقات بشمول انسان اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری تمام صلاحیتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر ہمارے لیے ہر قسم کا انعام، ہر قسم کا رزق اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں۔ تو پھر جب یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں تو اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے کہ وہ حلال اور حرام قرار دیں چیزوں کو۔ یہ مخلوق کا اختیار نہیں ہے، مخلوق میں سے نبی ولی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے پاس سے حلال اور حرام کر دیں۔ نبی بھی، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی جب کسی چیز کو حلال یا حرام بتاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ خبردار کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ کا پیغمبر بن کر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حلال کی ہیں، یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ یہی کام علماء، انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے کس کو حلال کیا ہے کس کو حرام کیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اختیار کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف میں، خبردار جس نے پیدا کیا ہے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار مگر اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم تو سارا کا سارا وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ حکم کا اختیار تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا یہ تو نبیوں اور ولیوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، علماء کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی شے کو حلال کریں یا حرام کریں۔ اور اگر کوئی شخص وہ خود کہے کہ میں بتاؤں گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، میری مرضی کے مطابق لوگ چلیں، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو معبود کہہ رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے رب مانیں۔ اور اگر کوئی نبی یا ولی یہ بات نہیں کہتا، وہ لوگوں کو اللہ کا صحیح پیغام پہنچاتا ہے، لیکن لوگ کسی کی ذات میں غلو کر کے، کسی عالم کی ذات میں غلو کر کے وہ اسے یہ کلی اختیار دے دیتے ہیں کہ جی جس کو فلاں عالم نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہوگا، جس کو فلاں عالم نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہوگا، دلیل وغیرہ پوچھتے نہیں ہیں اس سے۔ تو یہ
علماء کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہود و نصارہ کے حوالے سے فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو، احبار یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں، اور اپنے رہبان عیسائیوں کے درویشوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ کیا مراد ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو کیسے رب بنایا؟ وہ ان کی اس طرح عبادت نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کو سجدہ دیتے ہوں، اور بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر کسی شے کو حلال کہتے، حرام کہتے، یا آنکھیں بند کر کے مان لیتے، دلیل نہ پوچھتے، تو یہ اختیار کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ جو کسی کو یہ اختیار دے تو گویا کہ وہ اسے رب مان رہا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے افتراء علی اللہ قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں اس کی، تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین پچھلی آیت کریمہ میں جو مشرکین مکہ کا بدترین کردار تھا اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگ کر، اپنے پیشواؤں کے پیچھے لگ کر انہوں نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے حلال حرام کر لی تھی، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کل، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ۔ فلاں جانور پر سواری نہیں ہو سکتی، فلاں جانور اللہ نے حلال کیا ہے لیکن ہم نے اس کو بتوں کے لیے، درگاہ کے لیے ہم نے اسے طے کر دیا ہے، اب نہ اس پہ سواری ہو سکتی ہے، اب نہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ مشرکین یہ کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مشرکین سے سوال کریں کہ تمہارے پاس کیا اختیار ہے، تم نے ان چیزوں کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کیسے قرار دے دیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی شے کو حرام کیا ہے، سور کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے، شراب اور اس قسم کی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو ہم اہمیت دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے ہمیں اس کو حلال ماننا ہے اور ہمیں اس کو حلال سمجھ کے استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم زیادہ راہب بن کر، زیادہ درویش بن کر ہم کہ نہیں جی فلاں چیز وہ تو بڑی عیش و عشرت ہے، وہ چیز ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، دودھ پینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بھی اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ نے جب ان کو حلال کیا ہے تو ہمیں نعمتوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ ایک الگ چیز ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، تبذیر نہیں ہونی چاہیے، چھینا جھپٹی کر کے لوگوں کا مال دھوکے سے، فراڈ سے یا فساد فی الارض کر کے، چوری ڈاکہ زنی سے وہ لینا، وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو حلال ذرائع سے کوئی نعمت دی ہے تو آپ بلا وجہ اس نعمت کو اپنے اوپر حرام نہ کریں زیادہ نیک بن کر۔ یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ شراب کو حلال کر لینا ہے، سور کو حلال کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والوں سے یہاں کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں؟ آیت نمبر 60 جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں جھوٹ باندھنے سے اللہ پر کیا مراد ہے؟ کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ جی نہیں، جھوٹ باندھنے والوں سے مراد کیا؟ جھوٹ باندھنا کہتی ہے نا، جھوٹ باندھنا یہ ہوگا کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ بالکل ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ پچھلی آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ اللہ کے رزق کو تم حلال حرام کرنے والے کون ہو؟ کیا تمہیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، جن لوگوں کو وہ خود جو چاہیں حلال بنا لیں، جو چاہیں حرام بنا لیں، شریعت سازی کریں، یہ شریعت سازی کرنا ہے،
جو لوگ یہ کام کریں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کا سامنا کیسے کر پائیں گے اتنا بڑا جرم کر کے، اللہ سے اتنا بڑا مقابلہ مول لے کر۔ یہ اللہ کا مقابل ہونا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ شرک ہے، یہ اصل میں معبود بننے کے مترادف ہے۔ کوئی بندہ کہ جی میں بتاؤں گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بھئی ہم نہیں بتا سکتے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام اللہ کی بات ماننا ہے۔ اللہ نے جس کو حلال کیا ہم اسے حلال سمجھ کے اسے استعمال کریں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیز۔ جس طرح حرام چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حلال چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ نہیں جی میں تو شادی نہیں کروں گا، میں تو اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں کروں گا، میں تو رات کو سوؤں گا نہیں۔ کیوں نہیں سوؤ گے؟ کیوں شادی نہیں کرو گے؟ کیوں اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرو گے؟ تم اللہ سے بھی زیادہ، اللہ کا جو ہم سے تقاضا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ نیک بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں، یہ اللہ پر افطرا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دینا، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لینا، دونوں پہلو اس کے۔ اور صرف یہ دو پہلو نہیں ہیں، اور دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں شامل کر لینا، اپنی طرف سے نیکیاں بنا لینا۔ نیکی وہ ہے جو اللہ نے جس کو نیکی قرار دیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی اختیار نہیں ہے، نبی اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا۔ ایک بندہ کہ نہیں جی میں تو جیسے چاہوں گا عبادت کروں گا، تو یہ اللہ پر افطرا ہے، یہ شرک کے برابر جرم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں تو قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ قیامت کے دن یہ اللہ کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں یہ بھی آ جاتا ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہے، اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ جی میں نبی ہوں اور وہ نبی نہ ہو، ایک بندہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے اس پہ وحی نہ اترتی ہو، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک بندہ دین کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا خرافات بدعات شامل کر لے، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں شامل ہے۔ ان لوگوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل والے ہیں، ایک تو اس کا عمومی معنی ہے اللہ کے فضل و کرم کے تو انتہا کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں سیاق و اسباق کی روشنی میں کیا معنی ہوگا؟ اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر۔ کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں لا کر اللہ فضل والے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہت ساری چیزیں حلال کر دیں، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ جانور دیکھیں ان کا رزق جو ہے وہ حرام چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، وہ غلیظ اور اس قسم کی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کیا دیا؟ پاکیزہ اور حلال اور پاکیزہ، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ کا انسان پر احسان ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ نے انسان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو بڑی عزت بخشی ہے، ہم نے اس کو سمندر اور خشکی میں سواری دی ہے۔ سمندر میں بھی سواری کرتا ہے کشتی پر، خشکی میں بھی سواری کرتا ہے جانوروں پر، اور اب تو ترقی ہو گئی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، یہ انسان پر اللہ کا خاص انعام ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں کیا گن بلا اور اس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، اللہ لوگوں پر بہت فضل والا ہے۔ اس سیاق و سباق کی روح سے دیکھیں تو لوگ اللہ پر افطرا کر رہے ہیں، لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ پھر بھی انعامات دے رہے ہیں۔ اللہ نے فوراً پکڑ نہیں کی، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ ایک بندہ فوری نہیں اصلاح کرتا اپنی، مہلت ہے۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک وقت طے کیا ہے، کسی کو 50 سال کی، کسی کو 60 سال کی، کسی کو 100 سال کی مہلت دی ہے۔ وہ اس مہلت سے اگر فائدہ اٹھا لے اور ایمان لے آئے تو اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے۔ تو فوری پکڑ اللہ نہیں کرتے، پہلے گناہ پر ہی
اللہ پکڑ نہیں کرتے، ورنہ یہ گناہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ شرک اور یہ اللہ پر افتراء یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ سے ایک انسان کی پوری زندگی تو تباہ ہو ہی ہو، انسان اور انسان کے متعلقین اور جانور اور حشرات الارض ان پر اس کے بد اثرات ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم انسان جو اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں دنیا میں فوری، تو اس زمین پر انسان تو چھوڑیں جانور بھی باقی نہ بچیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، قرآن کی آیت سورہ فاطر میں، کہ اگر اللہ، سورہ فاطر میں بھی سورہ نحل میں بھی، اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دے فوری، تو یہ نہیں فرماتے اللہ کہ کوئی انسان نہ بچے، اللہ فرماتے ہیں کوئی جانور نہ بچے اس دنیا میں۔ گناہوں کے اتنے منحوس اثرات ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جب اللہ ناراض ہو کر قحط سالی کرتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو کر زلزلے بھیجتے ہیں، جب اللہ عذاب نازل کرتے ہیں، تو انسانوں کے ساتھ جانور بھی بیچارے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اعمال کی نوسط تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سے ٹکر لینے والے فرعون اپنے آپ کو صرف رب نہیں کہتا تھا، سب سے بلند رب کہتا تھا۔ اللہ نے کتنی اس کو کتنے انعام کیے، اس پر کتنی اللہ نے مہلت دی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، باقی کوئی اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھائے، اس سے پھر بدبخت کون ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ شکر نہیں کرنے سے کیا مراد ہے؟ شکر نہ کرنے سے مراد زبانی شکر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اتنے انعام ہیں ہمارے گناہوں ہماری کوتاہیوں کے باوجود، اللہ انعام کرتے نہیں تھکتے، اور ہم اللہ معاف کرے گناہ کرتے نہیں تھکتے، اور اللہ کا فضل ہم پہ بہت زیادہ ہے، ہم پھر شکر بھی نہیں کرتے، زبان سے شکر نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کہتے، ہم ناشکری کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، مجھ پر ہی فلاں مصیبت آنی تھی، مجھ پر ہی فلاں مصیبت آنی تھی۔ بھئی اللہ نے آپ کو جو انعام دیا ہے، جو اللہ نے آپ پر نعمتیں کی ہیں، اللہ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت دی، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اللہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا بغیر پوچھے، اللہ نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے صحت۔ ہم تھوڑا سا مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے مالی، تو ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے مال تو چھوٹی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اصل نعمتیں تو دوسری ہیں۔ صحت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی بیماریوں سے پوچھیں ہاسپٹل میں، کبھی ان سے پوچھئے کہ جن کو سانس مشکل سے آتا ہے، کہ یہ جو سانس ہمارا چل رہا ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کو آکسیجن لگی ہے، یہ جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، ان سے پوچھئے، یہ جو ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتے ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان سے پوچھئے۔ جیل تو آپ سمجھیے زندہ لوگوں کی قبر ہے، اللہ معاف کرے، انسان کہیں نہیں جا سکتا۔ اور کتنے لوگ جیلوں میں قید ہیں اپنے جرم کی وجہ سے، اور کتنے بغیر جرم کے جیلوں میں قید ہیں، اللہ معاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ صبح کرے اور اس کا جسم صحیح سلامت ہو، من اصبح آمنا فی سربہ، ایک بندہ صبح کرتا ہے وہ امن کی حالت میں، کوئی خوف نہیں ہے اسے، کسی کے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی دشمن اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہے، امن کی حالت میں وہ صبح کرتا ہے، معافا فی جسدہ، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، کوئی اس سے بیماری نہیں ہے، کوئی کینسر نہیں ہے، کوئی ایڈز نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی بیماری کا وہ شکار نہیں ہے، عندہ قوت یومہ، ایک دن کا اس کے پاس خوراک موجود ہے، فکانما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ جی میرے پاس فلاں سے کم کیوں ہے، میری گاڑی فلاں سے ہلکی کیوں ہے، فلاں کے پاس تو اتنا بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس تھوڑا سا چھوٹا کیوں ہے، تو ہم شکر نہیں کرتے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، لیکن انسان بہت ظلم کرنے والا، بہت ہی ناشکرا ہے۔ شکر سے مراد زبان کا شکر بھی ہو سکتا ہے، اور شکر سے مراد عملی شکر، شکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، شکر عملی بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی پر احسان کریں
وہ زبان سے آپ کی تعریف کرتا رہے، زبان سے آپ کا لیکن وہ اس کا عمل آپ کے مخالف ہو، وہ عملاً آپ کی دشمنی کر رہا ہو، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے منافقت کر رہا ہے۔ تو شکر صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے، شکر تو عمل کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل بہت زیادہ، لوگ شکر نہیں کرتے، لوگ خود حلال حرام بنا لیتے ہیں۔ لوگ شکر نہیں کرتے، لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر اللہ کی بات ماننا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی آل، اللہ کا شکر اس طرح کرو کہ شکر والے اعمال کرو۔ اعملوا آل داود شکرا، عملی شکر کرو۔ عملی شکر کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسلام قبول کیا جائے، توحید پر عمل پیرا ہوا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں کو حرام سمجھا جائے، جن کو اللہ نے حلال کیا ان کو حلال سمجھا جائے۔ یہ شکر ہے عملی۔ تو لوگ شکر نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اچھی بات ہے، مزید کرنا چاہیے، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے شکر کی۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ وما تكون في شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں، وما تكون نہیں آپ ہوتے، یعنی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں ہوتے کسی بھی حالت میں، بات ابھی مکمل نہیں ہے، بات آگے جا کے مکمل ہوگی۔ وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ پڑھتے اس حالت میں سے کسی حالت میں، من قرآن قرآن، ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم لوگ سب، اب یہاں جمع ہے، تعملون، تکونو اور تتلو یہ واحد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتے ہوتے آگے لوگوں سے بھی خطاب ہے۔ اے اللہ کے رسول، نہیں آپ ہوتے کسی حالت میں، نہیں آپ پڑھتے قرآن، کوئی قرآن کا حصہ، اور اے لوگوں نہیں تم عمل کرتے کوئی بھی عمل، الا مگر، اب یہ الا کا تعلق پچھلی تینوں چیزوں کے ساتھ، پچھلی سب چیزوں کے ساتھ، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تمہارے اوپر شہودن گواہ، اس تفیضون فی جب تم مگن ہوتے ہو اس میں۔ اے اللہ کے رسول آپ کسی بھی حالت میں ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بابرکت زندگی، قرآن اور یہ چیزیں، آپ قرآن پڑھیں، دیگر نیک عمل کریں، اور اے لوگوں تم کوئی عمل کرو، نیک یا برا، کوئی بھی تم عمل کرو، مگر ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے، کوئی انسان برا عمل کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن، جو ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ مگر ہم ہوتے ہیں تمہارے اوپر گواہ، اذ تفیضون فی جب تم اس میں مگن ہوتے ہو۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے بطور خاص، اس وقت انسان کے تصور میں نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو انسان سمجھتا ہے کہ بس میں چھپ چھپا کر یہ کام کر رہا ہوں، لوگوں سے چھپ کر وہ کام کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ لوگوں سے چھپ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور نہیں اوجھل اور نہیں مخفی من ربک آپ کے رب سے، یعزب اوجھل ہو سکتی، چھپ سکتی، غائب ہو سکتی، اور نہیں غائب ہو سکتی عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ ذرہ برابر چیز بھی، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ذرہ تو دنیا میں سب سے چھوٹی چیز ذرہ، تو اللہ نے ذرہ کی بات کی ہے۔ زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز ہے یا آسمان میں کوئی ذرہ برابر جگہ ہے، اللہ سے وہ اوجھل نہیں ہو سکتی۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ اسے چھوٹی، ذرہ سے چھوٹی کوئی چیز بھی ہو، ذرہ سے چھوٹی کوئی چیز ہو، ولا اکبر یا اس سے کوئی بڑی ہو، الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا علم، اور اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، غیب کا علم اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔
یعنی مخلوقات تو چھوڑیں، زمینوں یعنی اب دیکھیے یہ جو زمین و آسمان ہے جس میں مخلوقات بستی ہیں، ان زمین و آسمان کے میں ہر جگہ تو مخلوقات نہیں بستی. اب کہنے کو ہم نے جو کچھ اب تک ڈسکور کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی زندگی اسی پلینٹ پر ہے. اب کتنے سسٹم ہیں یہ سولر سسٹم کی طرح، کتنے ستارے ہیں، اربوں خربوں، اور پھر اربوں خربوں ستاروں سے ہمارے سورج کی طرح، اور جو اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ہیں، ان اربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، اور پھر کتنی گلیکسیز، کتنی کہکشائیں ہیں اربوں خربوں. اب ان میں زندگی تو نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہاں کوئی زندگی ہے نہیں ہے، یہ کیا صورت ہے. تو مخلوق تو ساری زمین و آسمان میں نہیں بستی، لیکن اللہ کو تو صرف مخلوق نہیں، جہاں مخلوق ہے وہ بھی، جہاں مخلوق نہیں ہے زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر جگہ نہیں ہے جس کا اللہ کو پتہ نہ ہو. ذرہ برابر جگہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو ہم دیکھ سکیں وہ ذرہ ہے. کوئی ذرہ برابر جگہ، زمین تو چلے چھوٹی ہے آسمان کے مقابلے میں، آسمان کتنی بڑی وسعت ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. کہتے ہیں ہماری جو کہکشاں ہے یہ گلیکسی ملکی وے، اس کا اگر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کا اگر مسافت کا اندازہ کرنا ہو، صرف اندازہ، کہتے ہیں 1,00,000 نوری سال ہے اندازہ ہماری کہکشاں کا. اور اس کہکشاں جیسی 1,00,000 نوری سال، ایک نوری سال کیا ہوتا ہے؟ ایک نوری سال یا ایک لائٹ ایئر یعنی روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے روشنی. 1,86,000 میل پر سیکنڈ، تقریباً 3 لاکھ میل بنتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے پر سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں یہ روشنی سفر طے کرتی ہے. آپ اس کو 60 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1 منٹ میں روشنی کا سفر ہوگا. اس کو مزید 60 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1 گھنٹے میں، یہ جب آپ 1 گھنٹے تک پہنچیں گے تو کیلکولیٹر آپ کے فیل ہو جائیں گے. یہ 1 گھنٹے میں یہ سفر ہوگا روشنی کا. 1 گھنٹے کا سفر آپ کے کیلکولیٹر میں نہیں آتا. اس کو آپ 24 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 دن میں روشنی کا سفر ہے. اس کو آپ 12 سے ضرب دیں، پھر آپ اس کو، وہ مہینے آ جائیں گے، سال آ جائے گا. تو یہ 1 نوری سال ہے. تو یہ ہماری کہکشاں کا ایک طرف سے دوسری طرف کا فاصلہ تقریباً 1,00,000 نوری سال ہے. اور ہماری کہکشاں جیسی اربوں خربوں کہکشائیں ہیں. اتنی وسیع کائنات، اور یہ وہ کائنات ہے جس کو ابھی تک ہم ڈسکور کر سکے ہیں جس کو، اور جس کو ہم نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں پتہ وہ کیا ہے. اس کے ایک ذرے کا اللہ کو پتہ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ چیز ہے جو ہمیں خود سیکھنی ہے، بچوں کو سکھانی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے پیارے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں کسی جگہ ہو، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز، او فی الارض، یا وہ زمین میں کسی جگہ ہو، 7ویں زمین کے نیچے کسی جگہ اندھیرے میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو صرف جانتا نہیں ہے، اللہ اس کو لے بھی آئیں گے. اللہ کو پتہ بھی ہے. ایک پتا نہیں گرتا، حرکت نہیں کرتا ہے اس کائنات کا، ایک پتا، کتنے پتے ہوں گے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، سورہ نام میں اللہ فرماتے ہیں پتا اللہ کے حکم سے گرتا ہے. اور اللہ کو صرف پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، یہ نہ سمجھے اللہ کو صرف پتہ ہے، اللہ کو پتہ نہیں، اللہ نے لکھا ہوا ہے ہر چیز کو. ہر چیز کتاب میں موجود ہے، اللہ نے لکھوائی ہوئی ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں دور میں کتنے پتے ہوں گے، کون سا پتا کب گرے گا، کون سا پتا کب حرکت کرے گا. اللہ کو صرف علم نہیں ہے، اللہ نے لکھوا دیا ہوا ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے. یہ اللہ، اس اللہ سے ہم مخلوق کے اعمال چھپ سکتے ہیں؟ اچھے یا برے کبھی نہیں چھپ سکتے. تو انسان گناہ کر کے، اللہ کے نافرمانی کر کے جائے گا کہاں؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پیچھے نافرمانوں کا ذکر تھا، قریش کو خطاب تھا جو لوگ اللہ پر افتراء کرتے تھے، اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کر چیزوں کو حرام کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، اگر اللہ بروں کا ذکر کرتے ہیں تو اچھوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ صرف مایوسی اور صرف برے لوگوں کی بات نہ آئے، اچھے لوگوں کی بات بھی آئے۔ اس کائنات میں سارے برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تو کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر کائنات میں اچھے لوگ نہ ہو تو کائنات کے باقی رہنے کا جواز ختم ہو جائے، پھر قیامت آ جائے۔ تو جہاں برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں۔ خبردار بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، غم کا تعلق جو انسان ماضی میں کر آتا ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نہ ان کو مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ جو ان کو کوئی نعمتیں ملی ہوتی ہیں یا جو انہوں نے اعمال کیے ہوتے ہیں ان کا غم ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی رضا پر اور اعمال کر کے، اللہ کو راضی کر کے۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی کا معنی عام طور پہ دوست کرتے ہیں، آقا کرتے ہیں، مختلف معنی ہوتے ہیں ولی کے، کبھی دوست، کبھی آقا، کبھی غلام کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، کبھی آقا کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، دوست کو بھی، برابر کے دوست کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، یا ولی مولا ایک ہی روٹ ہے۔ عربی زبان میں لفظ واو لام یا کا جو لفظی مطلب ہے ولیہ، اس کا مطلب کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے۔ ولیہ، یلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھاؤں لیلینی اولو الاحلام او کما قال، آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے جو لوگ ہونے چاہیے وہ بڑے پڑھے لکھے اور بزرگ قسم کے لوگ ہونے چاہیے جو نماز پڑھیں۔ ولی یا یلی کا مطلب قریب ہونا۔ تو ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے اللہ کا جو ایسے اعمال کرے کہ وہ اللہ کو راضی کر کے اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، اللہ کے اوامر پر عمل کرے، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رکے، اور دین پر کما حق ہو عمل کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ نیک اعمال سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تقوی سے راضی ہوتے ہیں جو نیک عمل ہے، اللہ جہاد سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ہر نیک عمل سے راضی ہوتے ہیں۔ تو ولی وہ ہے جو نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کوئی ایک اعزاز اور کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو آٹومیٹک کسی کو مل جاتا ہے۔ ایک بندہ ننگ دھڑنگ ہے، ہم سمجھے وہ بڑا ولی ہے اللہ تعالیٰ کا، پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کرے۔ تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے خود وضاحت کی اگلی آیت میں۔ ولی کہلانے کے حقدار کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، متقی لوگ ہیں۔ سوال یہ ہے، اللہ کے اولیاء کو دنیا میں خوف اور غم سے آزادی نہیں ملتی، آخرت میں تو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اصل میں خوف اور غم ہے کہ انسان جو ہے وہ دشمن سے ڈرے اور انسان آسیب اور ان چیزوں سے ڈرے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ویسے تو یہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت، چاہے نیک اعمال کریں پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، قیامت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو
لیکن پھر جب وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایسا جو ہے وہ حسن ظن عطا کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ ان کی پھر اللہ کے ساتھ امید بہت زیادہ قائم ہو جاتی ہے. ڈر بھی ہوتا ہے انہیں اور امید بھی ہوتی ہے. جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی دشمن سے ہو، کسی مخالف سے ہو، کسی عصیب سے ہو. وہ اللہ کا ڈر ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی ہیبت، اللہ کا، وہ اللہ سے مزید قریب کرتا ہے. پھر جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیک اعمال مزید کرتے ہیں تو انہیں اللہ کے ساتھ ایسی امید لگ جاتی ہے، ایسا حسن ظن قائم ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے نگہبان ہوں گے، ہماری مدد کریں گے. Recording in progress. تو ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے. ڈرتے رہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بچتے رہے اللہ کی نافرمانیوں سے، بچ کر زندگی گزارتے رہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. جو جتنا اللہ کا ولی ہوتا ہے اتنا بڑا مومن ہوتا ہے اور اتنا وہ گناہوں سے بچتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت اور آخرت میں بھی. دنیا بھی ان کی سعادت کے ساتھ گزرتی ہے، برکتوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ گزرتی ہے، اور آخرت بھی. یہ دنیا کی جو بشارت ہے اور دنیا کی جو سعادت ہے، اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آزمائش نہ آئے، انہیں کوئی مشکل نہ آئے. اللہ کے ولیوں کو دنیا میں آزمائش آ سکتی ہے، مشکل آ سکتی ہے، آتی ہے. بلکہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں انہیں آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، بلکہ زیادہ مشکلات، زیادہ آزمائشیں انہیں آئیں. لیکن وہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، وہ درجات بلند کرنے کے لیے، تو وہ ان کی زندگی برکت والی ہوتی ہے. چاہے آزمائشیں ہوں، چاہے مشکلات کا شکار ہوں وہ، لیکن ان کی زندگی سعادت مندی کی زندگی ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی پر راضی برضا ہوتے ہیں، چاہے بہت زیادہ ظاہری طور پر گن کر نعمتیں زیادہ نہ بھی ہوں، وہ تھوڑی نعمتوں پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے پاس ظاہراً چاہے نعمتیں زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ زیادہ نعمتوں پر بھی راضی نہیں ہوتے کبھی. ان کی زندگی سعادت والی نہیں ہوتی، قناعت والی نہیں ہوتی. وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے. اگر سونے کی ایک وادی ہے، ان کو سونے کی دوسری وادی چاہیے. وہ سونے کی دوسری وادی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے رات دن کا آرام تج کر دیتے ہیں. کبھی ان کو سکون نہیں مل سکتا. تھوڑی سی زندگی ہے، خواہشیں اتنی زیادہ ہیں کہ جیسے 1000 سال کی زندگی ہو. لیکن جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، نیک بندہ ہوگا، اس کی خواہشیں نہیں ہوں گی. تھوڑا ہوگا اس پر راضی ہوگا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اور وہ مخلص ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. پاکیزہ زندگی کے لیے ضروری نہیں اس میں آزمائشیں نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، اللہ نے بیٹے دیے، اللہ نے بیٹے لے لیے زندگی میں. بیٹیاں دی اللہ نے، 3 بیٹیاں اللہ نے زندگی میں لے لی. آزمائشیں تھیں، لیکن آپ سے بڑھ کر سعادت والی، برکت والی زندگی کس کی ہوگی؟ اور آپ سے بڑھ کر کون اپنی زندگی سے مطمئن ہوگا؟ آخرت میں بہرحال آزمائشیں بھی نہیں ہوتی. دنیا چونکہ دارالامتحان ہے تو دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں، اور وہ آزمائشیں اللہ کے ولیوں کے لیے ان کے لیے وہ بھی خیر ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے، مومن شکر کرتا ہے تو وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. اس سے کوئی مصیبت آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، مصیبت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی.
لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں کوئی تبدیل کر سکتا اللہ کی کلمات کو۔ کیا مطلب اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کی باتوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ کی باتیں 100% سچی ہیں، اللہ کے فیصلے 100% عادلانہ ہیں، اللہ کے وعدے 100% سچے ہیں۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین آئے یا نہ آئے، اللہ نے ایک وعدہ کر دیا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، کبھی آپ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے۔ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو دنیا کے اندر سعادت نصیب ہوگی، ایمان والوں کو دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی نصیب ہوگی، آخرت کی تو ہوگی، اللہ دنیا کے اندر بھی اللہ ترقی عطا کریں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ غلبہ عطا کریں گے، خلافت عطا کریں گے، تو اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے دنیا کے غلبے کا وعدہ بھی ہے، آخرت کا وعدہ تو ہے ہی، دنیا کی خلافت کا، دنیا کے اندر بلندی اور عروج کا بھی وعدہ ہے، بشرطے کہ ہم ایمان میں کامل ہو جائیں۔ ہم ایمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود غالب نہیں ہیں دنیا میں اور ہم ذلیل ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، چاہے دنیا میں انسان آزمائشوں کا شکار ہو۔ اصل میں دیکھیے ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی فوری کوئی نعمت ہونی چاہیے، فوری نعمتیں ہونی چاہیے، فوری انعام ہونا چاہیے، اور یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے ہمارے لیے کہ جس کے اوپر ہم فوری کوئی دنیا کی نعمت دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حالانکہ جیسے کل پرسوں پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا قرآن کریم میں کہ دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، دنیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ فوری نعمتیں دیکھنی ہوں اور یہ دنیا کے بینک بیلنس اور دنیا کی نعمتیں دیکھنی ہوں تو پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ کریں تو اس لحاظ سے تو فرعون پھر بہتر نظر آتا ہے، والعیاذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مشکلات کی زندگی گزاری ہے، فرعون بادشاہ تھا اور وہ اس دور کی بڑی تہذیب کا وہ سب کچھ تھا، وہ یہی مقابلہ کرتا تھا اپنا اور حضرت موسیٰ کا کہ تم لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے کیسے لگ سکتے ہو، میں تو مصر کا بادشاہ ہوں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں مقابلے کی چیز یہ ہے نہیں، دنیا کی نعمتیں، مقابلہ تو جنت کا ہے، مقابلہ تو نیک اعمال کا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اصل بدلہ آخرت میں ملنا ہے، وہ کچھ دور ہمیں محسوس ہوتا ہے، ورنہ جسے اللہ پر یقین ہو اسے تو وہ بدلہ بھی دور محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اپنے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم اسے دور سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ کافر لوگ یہ قیامت کو، جنت جہنم کو دور خیال کرتے ہیں، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے جس کا اللہ اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ قیامت اور قیامت کے اللہ کے وعدے، دنیا کے وعدے ہوں یا آخرت کے وعدے ہوں، یہ دور نہیں ہے، یہ تو بہت قریب ہے۔ قریب کا کیا مطلب ہے کہ یہ لازماً ملنے والے ہیں، ہمیں ان وعدوں کے پورا ہونے پر 1% بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ دنیا کے اللہ کے وعدے ہیں یا آخرت کے وعدے ہیں، ہمارا ایمان ہو، ہمارا یقین ہو، یہ دور نہیں ہے ہم سے۔ دور ہمیں تب لگتے ہیں جب ہم دنیا کی نعمتوں میں، ان چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں، ورنہ آنکھ بند ہوئی ساتھ ہی تو نعمتیں شروع ہو جانی ہیں۔ یعنی قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر سے ہی نعمتیں شروع ہو جانی ہیں، قبر ہی جنت کا ٹکڑا بن جائے گی، اور اگر اللہ معاف کرے کوئی برا شخص ہے تو قبر ہی جہنم کا گھڑا بن جائے گی، والعیاذ باللہ۔ اور قبر میں
یعنی آخرت میں کتنی تاخیر ہے، پلک جھپکنے کی دیر ہے، یہ سانس نہ آئے تو قبر ہے اور آخرت ہے تو کتنی دور ہے. وہ ہم اسے دور خیال کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان اور یقین کی کمی کا مسئلہ ہے. یہ دنیا کے اندر مگن ہونے کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر سوار کرنے کی بات ہے. اگر دنیا کی نعمتیں چاہیے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا تھا اللہ کی طرف سے، چاہے تو بادشاہ نبی بن جائیں، چاہے تو آپ بادشاہ کے علاوہ عام نبی بن جائیں، تو آپ نے بادشاہ نبی بننا قبول نہیں کیا، آپ کو اختیار ملا تھا. ذالک هو الفوز العظیم. اصل کامیابی کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. آج مادیت پرستی کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مال و اسباب، دنیا کی ترقیاں، یہ اصل میں ترقی، یہ کامیابی ہے. اصل کامیابی جیسے کل بات ہوئی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اصل کامیابی تو آخرت میں انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یہ کامیاب ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی چوکا چوند ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. ولا يحزنك قولهم، اور نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات، ان کفار کی بات، ان مشرکین کی بات. کون سی بات؟ یہاں بات کا ذکر نہیں ہے. یہ جو کبھی آپ کو جھوٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی کوئی الزام، کبھی کوئی الزام اللہ کے بارے میں. اب عیسائی جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کے لیے گالی ہے. اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنا کفار کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرنا، تو یہ باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. یہاں بات ان کے کسی قول کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے. ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا. کیا مطلب؟ یہ کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ سارے یہ اللہ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کریں، اسلام کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کریں، ایک مسلمان کو افسوس یعنی اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ان لوگوں کی باتیں کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی. ان کی باتیں کرنے سے تو پوری دنیا اللہ کے خلاف ہو جائے کہ اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی ہوگی. عزت تو اللہ کے لیے ہے. اللہ تو عرش عظیم کا رب ہے، عرش کریم کا رب ہے. یہ ساری کائنات، سارے خزانے اللہ رب العالمین کے ہیں. اور جب اللہ کی عزت ہے تو اللہ والوں کی عزت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. نبی سے بڑھ کر کوئی معزز ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. کوئی اللہ والے سے بڑھ کر کوئی معزز ہے، کوئی قرآن سیکھنے سکھانے والے سے بڑھ کر کوئی معزز ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. کسی کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. پوری دنیا مخالف ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اللہ اور اللہ کے وعدوں پر، قرآن پر اگر ہمارا ایمان ہے تو ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. یہ اللہ کے بارے میں بات کریں، نبی کے بارے میں بات کریں، اسلام کے بارے میں بات کریں، مسلمانوں کے بارے میں بات کریں، نیک لوگوں کے بارے میں بات کریں. عزت اللہ کی ہے، وہ کم نہیں ہوگی. اللہ کی ہے اور اللہ والوں کی ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی.